أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ منافقوں کے طریقے، بار بار یہ بات بتائی جاتی رہی، یہ سمجھتے چلیں منافق دنیا میں ظاہری طور پر غیر مسلموں کا نام نہیں ہے، کہلانے والے مسلمان ہیں۔ ان کی عادتوں کو ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، ان کی عادتیں بتائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منافقوں کے 3 عادتیں تو خاص طور پر ہیں، قرآن نے بڑی تفصیل پیش کی ہے، لیکن عام معاشرے والی زندگی میں 3 عادتیں بڑی خاص ہیں۔ جب یہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ اللہ سے، وعدہ بندوں سے، وعدہ ہی ہے۔ جب یہ وعدہ کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں تو جھوٹ کہتے ہیں۔ اگر ان کو امین بنا کر امانت ان کے پاس رکھ دی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ یہ عام ان کی عادتیں ہیں۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، بھلے یہ نماز و روزے کے پابند ہوتے کیوں نہ ہوں۔ تو منافق ہوتے کون ہیں؟ مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کے فرد ہیں، مسلمانی کے پورے تقاضے ادا نہیں کرتے۔ نماز میں، روزے میں انسان کو اپنے بدن سے تعلق ہے۔ عبادتیں انسان کے مال کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ بدن دیا اللہ تعالیٰ نے، جان ڈالی اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے تقاضے بتا دیے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس بدن کو باقی رکھنے کے لیے، بدن کی سلامتی کے لیے، اس جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جیسا بدن کے لیے جان دیا، اس جان کو، زندگی کو، حیات کو باقی بھی رکھا۔ تو اس لیے جب مال دیا ہے تو مال کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید ہے۔ انسان کی غفلت اسی مسئلے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اس میں ہے۔ روزے کا تو صرف ایک مقام پر ذکر ہے، بار بار ذکر نہیں ہے۔ نماز کا کئی جگہ ذکر ہے، کوئی قریب 30 سے زیادہ، لیکن مال سے متعلق نماز سے بھی زیادہ۔ تو اپنی جان سے جڑی ہوئی چیز، انسان کے وجود سے جڑی ہوئی چیز ایک جان ہے، جان لگانا عام حالات میں، نماز میں، روزے میں اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس جان کے باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اسباب فراہم کر کر، ساری سہولتیں کر مال بھی دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مال کی تعداد الگ الگ ہے، انتہائی کمی کے ساتھ ہے تو انتہائی زیادتی کے ساتھ ہے، یا متوسط درجے کے ساتھ ہے تو پھر متوسط درجے کے ساتھ امیری بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو منافقوں میں سے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے، من
ایسے لوگ میں جو عہد اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں، یعنی دل میں خیال کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں، یا دوست و احباب کے سامنے کہتے ہیں، یا اپنے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، یا اپنے آپ سے کہتا ہے انسان، اپنے آپ سے کہتا ہے انسان، واقعات کی شکل میں رونما بھی ہوئے تھے۔ واقعات کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، منشأ خداوندی اسلام کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے طرز، طریقے، ڈھنگ ہیں کیا ہے؟ جب مسلمان ہیں تو اسلامیت والی ایک کیفیت تم میں ہونا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدے اس دنیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں، آخرت سے بھی، پھر اس کے بارے میں پر امید رہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ واقعات جو ہوئے تھے اس میں سے حضرت ثعلبہ بن حاطب اور دیگر مسلمانوں کے روبرو یہ کہا تھا، یہ غریب لوگ تھے جو امیروں پہ نظر پڑتی تھی، خوشحال طبقے کے طرز کے اوپر نظر پڑتی تھی، ان لوگوں کے آگے بڑھ کر خرچ نہ کرنے کے اوپر نظر پڑتی تھی۔ یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، یعنی ہماری غریبی ختم کر دے، ہم کو غریبی سطح سے اوپر اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جس جس مقام کے اوپر عبادات یعنی احکام مال سے جوڑ کر رکھے ہیں، ان سارے کے سارے چیزوں میں کہیں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے، بخالت سے کام نہیں لیں گے، آگے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے حق پیدا ہوا ہے، اس حق کو آگے بڑھ کر ہم ادا کریں گے۔ آج بھی کہتا ہے، 20 مرحلے میں کرتا ہے، اس کے اندر قسم کھا کے کہنے جانے والی چیزیں بھی آتی ہیں، نظر اور منت جو اللہ کے نام سے مانگنا ہے، اس کے سوا جو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو نظر و نیاز بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور خود پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں، جس میں زکوٰۃ دینا جو سال کے ایک مرتبہ، صدقہ فطر دینا سال میں ایک مرتبہ، قربانی دینا سال میں ایک مرتبہ، شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے اسباب اس کے سامنے مہیا کر دیے جاتے ہیں قدرت کی طرف سے۔ سائل کسی بھی شکل میں آئے، یا ضرورت کسی بھی شکل میں آئے، یا دوست و احباب کسی بھی شکل میں مطالبے میں آئے، یا عزیز و اقارب کسی بھی شکل میں مطالبے کی شکل میں آئے، یہ سب کے سب سائلین ہیں، سائل ہیں۔ قدرت نے انتظام کیا ہے جو تم تک بھیجا ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش ہے، جو دعویٰ اسلامی کا ہے، خود کے پاس لوگوں کے نظروں میں بھی تم مسلمان ہو، تو تمہاری اسلامی کا یہ پیمانہ معیار ہے۔ آگے چلنے کے بعد پاروں میں آئے گا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کے پاس کامیاب و کامران ہونے والے صرف اور صرف وہی ہیں جو دل کی بخالت جس کے پاس ختم ہو گئی۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب و کامران ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، مسلمان کے لیے ایسا مسلمان فاسق دین کے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، انکار کر کے نہیں، غفلت وغیرہ میں غفلت کا شکار رہتا ہے۔ دین اسلام کے احکام میں جو ایسا کرتا ہے، جو کسی بھی چیز کے دین اسلام کے احکام میں سے جب وہ کام نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، عقیدے کے ساتھ نہیں،
سستی، کاہلی، غفلت وغیرہ کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ غیبت کرنے سے منع کیا گیا۔ شریر طبیعت کا شخص ہے، اللہ کے مخلوق کو کئی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، پریشان کن کرتا ہے، تو یہ پکا فاسق فرمایا، کافر نہیں فرمایا۔ غیبت سے منع فرمایا، لیکن ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، لا غیبت لفاسق، ایسے فاسق کی غیبت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی غیبت کر کے دوسروں کو آگاہ کرنا تاکہ وہ دھوکے میں نہ آئیں۔ لیکن اس حدیث شریف میں جو وضاحت کی گئی، ایسا فاسق آدمی بھی اگر دین والے معاملے میں فی سبیل اللہ پورے قرآن میں جہاں ہے وہاں ایک ہی ترجمہ ہے، یعنی دین اسلام، طریق اسلام۔ اس کی فہرست گنائی نہیں جا سکتی۔ دین اسلام میں خرچ والا کون سا طریقہ ہے، کیا کیا طریقے ہیں، گنتی قلم بند ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ابھی چند حوالے دے دی گئے جو انسان اس میں بنتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے غریب، قرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو حقیقت میں غریب نہیں تھا، قرض کے مار میں پڑا ہوا، اپنی جگہ امیر و کبیر ہے، مسافر کی شکل میں تمہارے پاس، دوست احباب کی شکل میں ضرورتیں پیش ہونے پر تمہارے پاس، عزیز و اقارب کی شکل میں ضرورتیں پیش ہونے پر تمہارے پاس، بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر مجموعی اعتبار سے دین اسلام کی مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مسجد کا عنوان جب آ جاتا ہے تو دین کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلمانوں کی ایک فریق، دنیا بڑی وسیع ہے، دنیا میں بڑے بڑے کاروبار ہیں، دنیا میں بڑی بڑی تجارت ہیں، بڑے بڑے فنی دنیا ہے، فن کی کئی قسمیں ہیں، ظاہر ہے اس میں انسان کام کرنے کے لیے نکلے خالی ہاتھ تو لوٹتا نہیں، خاطر خواہ اس کو ملتا ہے، جتنی محنت کرا اتنا ملتا ہے، ساری دنیا عام طور پر یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کے اندر ان سارے کے سارے پیشوں سے ہٹ کر ایک مخصوص قرآن اور حدیث، دین اور دین اسلام کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اے مسلمانوں، تم میں کے چند افراد اس کے لیے وقف ہو جانا۔ جب انہیں وقف کر دیا تو ان کو حکم مل گیا، ان کی سرپرستی تمہارے ذمے ہے، وہ تمہارے عزیز نہیں ہیں، ذمہ داری تم پر ہے، تمہارے دوست نہیں ہے، ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تعلق کیا ہے؟ ایمان کا، اسلام کا، مسلمانی کا، جس کے اندر بھی پیٹ بھر بھی نہیں دیتے لوگ، پھر بھی انہیں گلا نہیں، گلا ہوتا ہوں گا، کرنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں، کرنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ الغرض اس کے اندر پیچھے ہٹنا یہ نفاق سے تعلق ہے۔ یہاں ذکر ہے ایسے لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دے، اپنا فضل فرما دے، تو ہم قسم کھا کے پختہ ارادے سے کہتے ہیں لَنَصَّدَّقَنَّ، یہ لفظ ہے لَنَتَصَدَّقَنَّ، حقیقت میں وہی ہے، استعمال میں عربی میں کہیں کہیں ہر جگہ نہیں، اسی لَنَتَصَدَّقَنَّ کو تا کو حذف کر دے کے اس کے بدل میں صاد کو تشدید ہے لَنَصَّدَّقَنَّ،
جب آپ قرات عشرہ میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دونوں قراتیں ملیں گے. وہ پڑھے گا ایک مرتبہ لنصدقن پڑھے گا، ایک مرتبہ لنصدقن پڑھے گا. یہ لام اور آخر میں نون جو تشدید والے کا ہے، یہ قسم اور انتہائی تاکید کے ساتھ اتنا پکا عہد کرتے ہیں ہم ضرور ضرور صدقات و خیرات یعنی اطاعت و فرما برداری دین اسلام کے عنوان سے چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، ہم ضرور ضرور اللہ کے حکم کی اتباع میں، رضامندی میں یہ صدقہ و خیرات، یہ نیک کام، یہ بھلا کام ضرور ضرور کریں گے. نہ صرف کریں گے بلکہ یہ ملے ہم کو، یہ کر کے نیکی کے راستے میں اور آگے بڑھ کر لنکونن، اصل ہے نکونو، پہلا لفظ نصدقو، وہ قسمیہ والا معنی کے لیے لنصدقن، یہ لنکونن، یقیناً یقیناً ہم بھی ہو جائیں گے نیک صالح بندوں میں، ہمارا بھی شمار ہو جائے گا، اہل اللہ کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، نیک صالح بزرگوں کی فہرست میں ہمارا بھی مقام ہو جائے گا. جب بھی کرتے رہے، گزری ہوئی دنیا میں کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں. کوئی چیز کہنے سے سوچ کر کہیں، سوچ کر کہیں. واقعات ایک سے زائد ہیں لیکن عام تفاصر میں ایک واقعے کو اہمیت دے کر بار بار ذکر کرتے ہیں، اور صرف ایک ہی واقعے کے اوپر نہیں. اور قرآن واقعات کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر کسی واقعے کے واقع ہونے کا انتظار کرتا رہا. پورا قرآن تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر مجموعی اعتبار سے نازل فرما دیے، جس وقت نازل کرے وہ قدر والا وقت بتلا دیے، جس کو شب قدر کہتے ہیں. تاکہ قرآن کی حقیقت مطلب اچھی طرح دل و دماغ کا حصہ بن جائے. تو اس جیسے واقعات کے ظاہر ہونے کے انتظار کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مرحلے میں تمہیں کیا حکم ہے، کیا تاکید ہے، اس کلام پاک کا حصے کو لا کر پیش کرے. اس لیے نزول کے اعتبار سے کلام پاک کی ترتیب نہیں، لوح محفوظ کے لحاظ سے ترتیب ہے. تو حضرت ثعلبہ بن حاطب کے ایک نام کو ان کے واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ ایک سے زائد واقعات ہیں. یہ انتہائی غریب شخص، جتنے غریب ہوتے ہیں یہ بڑی سوچتے بہت زیادہ ہے، آپ کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. آپ پاس جو حیثیت ہے تو ہر طرف سے سامنے بڑھ کر کہتے نہیں، بہت سوچتے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہا. یا اندر کا اندر بڑی چیزیں خاموشی کے اندر، اس لیے محاورے کے اندر ہے ٹھہرا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے، بہتا ہوا پانی خطرہ نہیں رہتا. جو بہتا ہوا دکھتا ہے وہ گہرا نہیں ہوتا، جو ٹھہرا ہوا رہتا ہے بڑا گہرا رہتا ہے، جس کے اندر موت چھپی ہوئی رہتی ہے. یہ بالکل خاموش، ہاں لاہیت کے لیے خاموشی ہے، دین کا ایک حصہ ہے خاموشی، عبادت کا اس کے لیے نہیں. جو دنیا سے جڑے ہوئے ہیں بیسو قسم کے، وہاں ان فکر و افہام میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ اتنے غریب تھے، ان کے واقعے کی کئی طریقے سے تفصیل ہے. غربت کی اتنی انتہا کہ ان کو نام دے دیا گیا تھا حمامت المسجد، حمامت کبوتر، کبوتری. ہمیشہ مسجد میں بیٹھ کے رہنا، نماز کا انتظار کرنا، نماز پڑھنا کرنا. کمانے دھمانے کے اسباب نہیں تھے یا سازگار ہو نہیں رہے تھے، مشقت تھی، تو لقب ہی پڑ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ حمامت المسجد، یہ تو مسجد کا کبوتر ہے.
ایک روایت کے مطابق کی تفصیل یہ ہے، وہ مرحلہ بھی گزرا، صرف ایک چادر میاں بیوی میں، اولاد نہیں تھی، میاں بیوی ہیں، کپڑا صرف ایک چادر، گھر بن کر کے رہتے، دونوں میں سے ایک چادر لپیٹ لیتا تو دوسرے کو برہنہ رہنا، ٹوکرے رکھ لیتے، ٹوکرے کے اندر بیٹھ کر سارے میں بیٹھتے، نماز کو پابندی سے آتی ہے تو حمامت المسجد ہی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نماز کے شروع ہونے سے ذرا پہلے آتے ہیں، نماز ختم ہوتے ہوتے تیزی سے اٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روکا، یہ منافقوں کی عادت کیا ہے؟ تو مسجد سے اتنا لگاؤ نہیں، آگے زبردستی کرنا کتے کہ اتنے جلدی جانا ہے، جا رہے ہیں اتنے جلدی، کوئی خاص کام نہیں ہے، فضول بکواس وغیرہ، دنیا داری، دنیا کی باتیں، دنیا کے لطیفے، جوک وغیرہ، بڑے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کو ہاتھ دیتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے، آپس میں تذکرے، اپنے بارے میں نہیں، کیونکہ ہم بڑے پاک ہیں، پوتر ہیں، قابل بحث فحموش نہیں، انسان کا انفرادی طور پر یہ تصور، ہر جس سے نظر پڑی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تحقیق کرو، کچھ بھی نہیں، ہاں ضروری کام ہے تو الگ بات ہے۔ یہ نماز کے فوری بعد نکل جاتے، ایک مرتبہ نکل کر پوچھے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے میں تیزی سے جاتا ہوں تاکہ نماز کا وقت چھوٹنے نہ پائے، میری بیگم یعنی بیوی کا، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی تفصیل چلے گی۔ ایسے بیچ چیزوں میں لوگ ذہن خراب کرتے چلتے ہیں، چلو اس واقعے کے اندر ہی لے لو، کیوں مسجد کو آنا لازم نہیں تھا، فرض نہیں تھا ان کی بیوی کو؟ جو آج کے چند جیسے معلومات لے کر کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں صحابیات مسجد کو آیا کرتی تھیں، آج بھی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، منع کہ اس کو کس نے کیا؟ مرد بچے آخر میں پیچھے، عورتوں کے سب قائم ہونا، لیکن ہر عورت کے لیے آنے کا کہاں سے ذکر تھا؟ ہر عورت آتی تھی، کہاں سے نکلا تھا؟ اس حدیث کے اندر بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ عورت کے لیے زیادہ افضل جماعت کے ساتھ نماز کیوں پڑھنا ہے؟ 27 درجے جو زیادہ ثواب ہے اس کے لیے پڑھنا ہے، نہیں تو گھر کے اندر نہیں پڑھ سکتے تھے ہم فرض نماز، پھر آنے جانے سے بچ جاتے تھے، پھر مسجد میں آنے کے بعد پھنسنا ہے، آپ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی پر نماز ختم نہیں ہوتی، نماز پڑھانے والی کی مرضی کے اوپر ٹک جانا ہے، انہیں رکوع میں تاخیر سے گئے تو آپ کو تاخیر سے جانا ہے، انہیں جلدی جلدی گئے تو آپ کو جلدی جلدی جانا ہے، انہیں نماز کو طویل کر دیا تو آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اس اعتبار سے مسجد میں آنے کے بعد آپ پابند ہو رہے ہیں، تو عورت کے لیے بتایا گیا کہ فضیلت اس کو نماز پڑھنے کی سب سے افضل اس کو گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے، گھر کے آخر حصے میں پڑھنا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں خعر البیت، ایک بولی ہے، بولی کی جو تل ہے نچلا حصہ اس کو خار کہتے ہیں، اسی طرح گھر ہے، گھر کی لمبان ہے، ایک صدر دروازہ ہوتا ہے جس سے داخل ہونے کا، کمرے سب سے آخر کمرے میں ایسی جگہ پر اپنا مصلی قائم کرے عورت، اور یہ افضل ہے، تو فضیلت کو چھوڑ کے آنا کیا کو؟ آنا منع نہیں ہے تو نماز ہوتی ہے، پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ تینوں ائمہ کے پاس جو اہل سنت والجماعت ہیں، احناف،
مالکی، شافعی، فضیلت ایک ہے۔ امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ عورتوں کے اوپر بھی مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ سعودی عرب ممالک جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اس وقت انہوں نے سرکاری طور پر مذہب حنبلیت کو اختیار کیا ہے، اس لیے مسجد میں 2 حصے بناتے ہیں، اس کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ ہم کو علم اس کے حقیقت کو پہنچنا نہیں ہے، نقل کرنا ہے۔ دین نقل کا نام کہاں سے ہے؟ دین کے طریقوں کو جاننا، پھر جانے ہوئے لوگوں کی ادائیگی کے طریقے پر نظر رکھنا، پھر اپنی خامی کو دور کرنا، درست کرنا ہے۔ الغرض، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ عنہ کی، اس جیسے دیگر واقعات بھی ہیں، ان کی محتاجی فقیری کا علم ہو گیا، آگے بڑھ کر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ معاشی حالات، مال کے لیے دعا فرمائیے۔ وہ تو نبی ہیں، وہ تو نبی ہیں، اسلام میں مالدار بننا منع نہیں ہے۔ مالدار بننا، وہ مالداری ایمان اور اسلامیت میں فرق پیدا نہیں کرنا۔ اگر فرق پیدا کرتی ہو، غریبی اس کے لیے باعث نجات رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم میرے جیسا رہو؟ اتنی بڑی نسبت دے دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں کبھی مال جمع کر کے مالدار بننا میں پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے رب سے کہتا ہوں مجھے ایک دن کھانے کو دے تو ایک دن بھوکا رکھ، جب تو دے دیا تو میں شکر بجا لاؤں، جب نہیں دیا ہے میں تیری عبادت میں اور اپنے آپ کو لگا دوں۔ الفقر فقری، یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ فقیری اور محتاجی میری یہ شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اجازت دے دی، اختیار دے دیا، اے محمد صرف تم چاہو تھا ذکر کر دو، تمہارے ارادے کے ساتھ، منشے کے ساتھ۔ یہ جو پہاڑ ہیں مکے کے بتا دے بھی گئے فلاں فلاں، سونا بن کے تمہارے ساتھ چلیں گے، ساتھ چلیں گے محاورہ ہے، تمہارے اختیار میں رہیں گے دولت کے اعتبار سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اتنی حقیقت بتا کر حضرت ثعلبہ کو سمجھایا، دیکھو جو حالت میں میرے جیسی حالت اختیار کر کے رہو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ دے دے، صاحب مال بنا دے، پھر حقوق کو پورا تکمیل نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ نکل گئے۔ پھر بعد میں وقفے سے پھر درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال کی دعا کیجیے۔ پھر یہی سمجھا۔ پھر وقفے کے بعد تیسری مرتبہ بھی درخواست کیے، سمجھائے، لیکن یہ پھر درخواست کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، فرمائے اللہم ارزقہ مالا۔ دوسروں کو مال کی دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اہلیت اور صلاحیت وہ جانتے تھے، جانتے اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ بتاتے تھے۔ نبی اور نبوت علیہ پیام تو یہی تو ہے، شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ اس بندے کو یہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں عالم الغیب ہیں، وہ غیب والی بات اپنے نبی کو بتاتے۔
اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ 20واں حدیث ترجمے والے ملتے ہیں مطلب سمجھ نہیں سکو گے، جبکہ دین میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو تاثیر دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اس کے بعد ایسا ہوا بکریاں مل گئی ان کو، تھا تو کچھ نہیں، مل گئیں تو قدرت نے انتظام کیے، بہرحال ان تک پہنچ گئیں، پہنچانے کے طریقے سے رب نے پہنچا دیا اسباب بنا کر۔ اب اس میں اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت، یہی آیت کا ترجمہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگ دنیا طلب کرتے ہیں، ارے کیوں طلب کر رہا؟ وہ الگ تعلیم دیے، تو نے دعا کر لیا سوچ سمجھ کے، تو ہم اس کی بھی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کو دنیا دیتے ہیں، اس شرط پر دیتے ہیں فیصلہ تو غلط کیا ہے مگر تیری طلب وہ ہے، تیری طلب کے ساتھ ہم رہتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تجھے، آخرت کے انعام سے محروم رہے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم کو جو دیں تو ایسا دیں آخرت سے محروم ہونا نہ پائے، اگر وہ آخرت سے محروم ہوئی کی چیز ہے تو ویسی چیز نہیں چاہیے، دنیا ہونا، لیکن یہ دنیا کا جو ہونا ہے آخرت سے محرومی کا ذریعہ نہ بنے، یعنی تیری نافرمانی کا ذریعہ نہ بنے، تیری ناراضگی کا ذریعہ نہ بنے۔ اب اتنی برکت ہوتے گئی کہ مدینہ شہر کے اندر کوئی ایسا مقام ایسا نہیں تھا کہ ان کے بکریوں کو پناہ مل سکے، اتنے کثیر ہونے لگے۔ اردو محاورے میں بھی ہے، جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جب دیتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، تم اندازہ حساب و کتاب و گمان بھی نہیں کر سکتے، دینے لگتا ہے تو ایسا دیتا ہے۔ نتیجے میں مدینے سے باہر رخ کرنا پڑا، اب کاروبار شروع ہو گیا، یوں کہو آج کی زبان میں بس ایک فیکٹری اور کمپنی شروع ہوگی ان کے لیے، جو شہر کے اندر ہو نہیں سکتی تھی۔ اب نماز کے لیے کبھی کبھار عام طور پر ظہر میں آتے تھے، عصر میں آتے تھے، عصر کی نماز اول وقت میں، ظہر کی نماز کوئی زیادہ گیپ نہیں رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد اور بڑھ گئے اور پیچھے ہٹتے گئے، تو پھر جمعے کو جمعہ حاضری دینے لگے۔ کاروبار اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے وسیع ہو گیا، ابھی زکوٰۃ کا حکم آیا نہیں تھا، اور اتنے دور ہو گئے تو جمعے کی نماز بھی چھوڑنے لگے، روایت کے مطابق واللہ عالم عید کی نماز بھی چھوڑے، مصروفیت اتنے، مال کی محبت میں، جب تک بھی کوئی اعتراض نہیں، حال چال معلوم کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو مقرر کر کے فرمایا وہاں جاؤ، تو قبیلہ سلیمہ کے پاس جاؤ یا ثعلبہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پیام ہے، آیت شریفہ حکم خداوندی لیٹر میں لکھوا کر بھجوا دیے، جا کر کہو اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، نہ وعدہ تو تھا نا، اللہ کا جہاں جہاں حکم ہوگا ہم کریں گے۔ یہ لوگ پہنچے، قبیلے جوہینا کے افراد کو متعین کر کے بھیجے تھے، جاتے لیٹر بتائے، لیٹر دے کے سرسری، اب ان کا جو مال تھا، چھوٹے مال والا بولتا بڑے آسانی سے، کیا 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا، یہ کیا مشکل ہے، جب 1 لاکھ ہو جاتے ہیں،
2,500 ہو جاتے ہیں، جب 1 کروڑ ہو جاتے ہیں 2.5 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، جب 100 کروڑ ہو جاتے ہیں تو کروڑوں میں بات آ جاتی ہے۔ جب سوچتا ہے اس کے دل پہ گزرتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کیا 1000 روپے کے پر 25 روپے نکالنا ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں لوگ۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہزاروں جگہ جب لاکھوں بنتے ہیں، لاکھوں پہ لاکھوں بنتے ہیں، تو اب لات کھانے کی نوبت آتی ہے۔ ایمان کے اندر کچا پن ہے تو جب ہوتا ہے تو انہوں نے بھی سرسری طور پر ہر 40 بکریوں پر 1 بکری خیالوں میں دیکھا، جو مال نکل رہا ہے دور دور تک، حد نظر تک اتنا بڑا مندہ اور عمدہ قسم کے اونٹ، فوراً کیا بولے یہ کیا ہے، یہ تو ایک ٹیکس کی جیسی شکل ہو گئی فوراً زبان سے۔ اس لیے کہنا ہے اللہم ثبتنا اقدامنا، اللہم ثبت قلبی۔ تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی تھی اللہم ثبتنا قلوبنا۔ قرآن کے اندر اللہ کے بندوں کا ذکر ہے ثبت اقدامنا، ہمیں مضبوطی کے ساتھ ٹکائے رکھیے۔ یہ فکر لے کر چلنے پر وعدہ خدا بندی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عزم رکھ کر، ہدایت خداوندی کو رکھ کر آگے بڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بھی کہیں تمہارے قدم میں ٹکرانے، پھسلانے والی کیفیت، لڑکھڑانے والی کیفیت نہیں رکھے گا، اس وقت ثابت قدم رکھے گا۔ یہاں ثابت قدم نہیں رہے حضرت صالح، اور یہ تو ٹیکس کی شکل ہے، فوراً انکار بھی نہیں کیا، کہنے لگے اور دوسری طرف جو جانا نا وہاں جا کر تو آؤ، واپس میں میرے پاس ہو جب تک سوچتا ہوں۔ یہ انداز تردد پس و پیش کا ہو گیا۔ اب یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے وہاں گئے، روایت کے مطابق ان کو تو اطلاع ہو گئی تھی کہ آ رہے وصول کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حساب سے یہ جتنا مال ہے، مال جانور کی شکل میں تھا، ان میں سے جو جو تم عمدہ اور اچھا سمجھتے ہو، کیونکہ اللہ کے راہ میں دے رہے، لے لو۔ لے لی۔ واپس ہوتے ہوئے پھر ان کے پاس پہنچے، کہہ کے وہ لیٹر بتاؤ، آخر کیا لکھا ہے، پھر ایک بار دیکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تو ٹیکس کی شکل ہے، ایسا کرو تم لوگ چلے جاؤ، میں اور ذرا غور کو فکر کرتا ہوں، پھر بعد میں کچھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ ابھی اطلاع دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی یہ آپ کا وفد آ رہا تھا، خالی دور سے نظر پڑی تو صحابہ کے بیچ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے پر بڑا افسوس ہے، کیا کیا انہیں۔ یہ آیات میں نازل ہوئی، وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی۔ ان کا ایک رشتہ دار اس وقت مجلس میں تھا، وہ فوراً آگے جا کر ثعلبہ کو اطلاع دی کہ تمہارے بارے میں تو قرآن ایسا نازل ہو گیا۔ اب گھبراتے گھبراتے پورا حساب و کتاب کر کر بڑے مندے کی شکل میں پوری زکوٰۃ بکریوں اور اونٹوں کی شکل میں لے کر پہنچے، درخواست کی کہ قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، آپ کی زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا، میں لے نہیں سکتا۔ واپس پلٹ گئے، بار بار پہنچے نہیں،
یہ تفصیل نہیں ملتی، عاجزی انکساری کرے نہیں، اپنے کاروبار میں منہمک رہے، ادھر آنا جانا سب چھوڑ دیے۔ جو ہی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، خلافت کا زمانہ آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری زکوٰۃ لے کر آ کے بولے کہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اللہ نے منع کیا ہے کہہ کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بھی نہیں کرتا۔ پھر جا کر بیٹھ گئے۔ خلافت فاروقی کا زمانہ آیا، پھر وہ واقعہ ہوا، انہوں نے بھی کہا، ان دونوں نے انکار کر دیا، میں بھی نہیں قبول کر سکتا۔ تھے مسلمان اسلام، تو کون سے طریقے منافقانہ چال چلن ہوتا کیا ہے؟ دور عثمانی آیا، پھر پیش ہوئی، انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ کے زمانے میں وفات بھی پا گئے۔ اب ہم کو فیصلہ نہیں کرنا ہے کیا وہ اسلام میں ہے نہیں ہے، کیا ہے، منافقوں کی فہرست میں ذکر کی ہے۔ یہ ایک ہی فرد نہیں ہے، اس واقعے کو زیادہ تفصیل سے پیش کرتے ہیں، کئی واقعے کو ذکر نہیں کرتے، اس واقعے تک اس جیسا پہلو قیامت تک بھی رہنے والے اسلام کے اوپر اسلامیت کا تقاضا کیا ہے۔ تمہارے اس بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جان ڈال کر تمہیں باقی رکھا ہے، نماز روزہ اس کے حد تک اس کے بدن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس بدن کو باقی رکھنے کے لیے، حیات دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مال اسباب جو عطا فرما کر رکھے ہیں، اس میں بھی اطاعت و عبادت کا سب سے بڑا حق ہے۔ اس لیے قرآن ابتدا شروع ہوتا اسی سے اور تفسیر اسی کے قرآن میں آتے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے دے رکھا ہے اس میں حق خداوندی ہے، حق خداوندی ہے، شکل اس کی الگ الگ ہے۔ تب ترجمہ آسانی سمجھ میں آئے گا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیتے ہیں، اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اگر دے دے، یعنی ہماری غربت ختم کر دے، حالت اچھی بنا دے، مال و دولت کر دے، کاروبار اچھے چلا دے، بینیفٹ اچھا ہو جائے، گراہک کے ہمارے پاس زیادہ آتا چلے جائے، سب ہوتا کرتے ہیں۔ تو ہم ضرور یہ صدقات و خیرات فقیروں کی شکل میں کرنا ہے، صدقات و خیرات عزیز و اقارب کے اوپر کرنا ہے، دوست احباب کے اوپر کرنا ہے، دین اسلام سے متعلق کرنا ہے، ساری کی ساری چیزوں میں، یا دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے بچوں کے اوپر کرنا ہے، یہ سب اس میں آئے گا۔ ہم ضرور کریں گے، اس طرح نیک اور صالح فرد بن کر رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب عطا کر دیتا ہے ان کو، فلما عطا ہم دے دیا، اللہ نے اپنا فضل فرما دیا، جو کچھ بھی انسان پر جتنا میسر ہے اللہ کا فضل ہے۔ بخیلو بھی، اب کرنے لگے، بخالت بن گئے بخیل، اللہ کو پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، پکا نمازی شب و روز عبادت کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر میں لگا رکھتا ہو، تسبیحات پھیرتا ہو، لیکن دل کے اعتبار سے مال سے معاملے میں بخالت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگرچہ کہ پکا عابد ہو۔ یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچانے والی نکالنے والی چیز مال ہے، مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے چلو دوزخ سے بچنا ہے، نکلنا ہے۔ وَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ، جب ایسی صورتیں ہوتی ہیں، ہاں دیکھیں گے، کریں گے، نہیں بول رہے ہیں کیا، کریں گے، کچھ بھی اس طرح بہانے سے ٹالم ٹول کریں گے، مڑ کے چلے جاتے ہیں انکار کرتے ہوئے۔ جب یہ کیفیت جن انسان کے اندر ہے تو اس کا ایک نتیجہ بھی ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی بد عملی کی وجہ سے، نیتوں میں پختگی اور صداقت نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق جیسی کیفیت اور جما دیتے ہیں۔ اب یہ کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے،
یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ مفہوم قرآن میں کہی جگہ یہ سورہ کہف کا ہے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنی طرز زندگی کو یہ سمجھتے ہیں، خیال کرنے لگتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں، سب معلوم ہے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اور بہت اچھا کر رہے ہیں سمجھتے ہیں۔ تو گیا وہ حدیثیں بھی آتے ہیں، ایک گناہ کرتے ایک ٹپکا پڑتا ہے، پھر کرتے ہیں تو ٹپکا پڑتا ہے، ٹپکا پڑتا ہے، پورا دل سیاہ ہوتا ہے، آپ کاٹ کے دیکھیں تو سیاہ نظر آنے والا نہیں، وہ ایک غیب والی چیز ہے، یعنی حق اور صداقت اس میں داخل نہیں ہوتی، انہی چیزوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اس جیسی کیفیت بتاتے ہیں، ان کے اس حرکت کی وجہ سے انہوں نے چونکہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو، ماں وعدو جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، یعنی دل میں جو ٹھان لی تھی، عہد کیا تھا ایسا کروں گا فلاں کروں گا، اس لیے آسان طریقہ بار بار وضاحت ہوتی آئی ہے، ہر چیز کے کہنے پر انشاءاللہ کہتے جاؤ، اگر توفیق نہ ملے تو گناہ گار نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑنا ہر معاملے کو۔ کسی کی مدد کرنے کا بھی اب اعلان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں کروں گا، اگر نہیں ہوئی تو گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی، اور جب اللہ کی رضامندی کے ساتھ جوڑ دی، اللہ تعالیٰ وہ طاقت، استعداد، صلاحیت، توفیق پوری بھی دیتا ہے، دے کر نیکی، نیک بندے بننے کی پورے راستے فراہم کر دیتے ہیں۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہہ کر نہیں کیا، یہ جھوٹ ہوا، اس جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کے اندر جم جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو تم نے نہیں پہچانا پوری طرح۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو اتنا پتہ نہیں، علم نہیں؟ علم کو اچھا مضبوط کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے راز کو، دل میں چلنے والی کیفیتوں کو بھی، اور جو آہستہ آہستہ زبان سے کہتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، دونوں حقیقتوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوب واقف ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، سارے غیبوں کو جاننے والا۔ اسی سے جڑی مفہوم، اب جو کرنے والے ہیں خود تو آگے بڑھ کے کرتے نہیں، کرنے والوں کے اوپر ان کی زندگی کا حصہ ہی رہتا ہے، او ہو دیکھو بڑی شان بتا رہے، پھر یہ کر رہے، جو مختصر اس میں کرا تو ہاں اتنے سارے اچھے بڑے بڑے عمل کرنے والے کو ان کے چھوٹے اس سے کیا ہونے والا ہے، تنقیدیں کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کے اوپر الزامات، عیب، نکتہ چینی، کیا کیا انہوں نے؟ کوئی خرابی نہیں کی، بس اس کو خرابی کا طریقہ بناتے ہیں۔ یہ وضاحت اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ،